الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھا جا رہا تھا اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب خواتین تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی سعی فرما رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں فقط ایک کام کے لیے بھیجا تھا اور وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی کتاب کو پڑھنا، اس کی نافرمانی پر ندامت، اس کے انعامات پر شکریہ اور جذبہ محبت کے غلبے میں مسلسل اس کی تعریف، بس ان کاموں کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اصل کرنے کا کام بھی یہی ہے۔ اور جو آدمی اپنے اصل کام میں مصروف رہتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کے باقی کام بھی اس ذکر کی روشنی میں اچھے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر خدا کے ذکر کی روشنی نہیں ہے، بس وہ اندھے کی ٹامک ٹوئیاں ہیں، کبھی لگ گئی اور کبھی نہ لگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں میں اطمینان آتا ہے۔ اور جب اللہ کی یاد نہ ہو اور دل مطمئن نہ ہو تو اس کے اطمینان کے لیے خارج کی دنیا سے ایندھن تلاش کرتا ہے۔ دل یاد سے معمور ہوگا تو اطمینان ملے گا۔ دل کی غذا اللہ کی یاد ہے، دل کا کھانا پینا وہ خدا کی یاد ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان نہ دے اور ادھر ادھر کی باقی مشاغل سے چاہے کہ دل مطمئن ہو جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایندھن، لکڑی، گیس، کوئی اور چیز جلانی تھی اور اب یہ نالائق اس کام میں لگ گیا کہ تنور کا پیٹ بھرنے کے لیے برف کے ڈلے ڈال رہا ہے۔ اس لیے جس انسان کو بھی ہمارے اس دور میں دو چیزوں کی فکر نہیں ہے تو وہ آدمی محض اپنی ضد سے مسلمان ہے، وگرنہ یہ شان مسلمان کی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ترازو ہے اور آپ اور ہم سب مل کر اپنے آپ کو اس ترازو میں تولیں اور فکر کریں
کہ اگر یہ تول میں پورا اترا تو اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر تول میں کمی ہے تو قبل اس کے کہ موت آ جائے ہمیں ان 2 چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے دور میں اگر کسی انسان کو اس کی فکر نہیں ہے ان 2 چیزوں کی، تو سچ پوچھیں تو اس کا ایمان ہی مشکوک ہے، ایسے ہی ضد سے مسلمان ہے، وگرنہ اس میں ایمان والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئی ہیں اس لیے آپ مسلمان ہیں، اور اگر 2 چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محض ضد سے آپ مسلمان ہیں۔ کوئی آپ سے بیٹھ کے پوچھے کہ یہ کیا ہے ایمان اور اسلام اور دین، اور ایک شبہ ڈال دے تو ساری زندگی وہ کانٹا نہ نکلے۔ ایمان میں، اللہ کے دین میں جتنے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اہل علم جتنی تحقیق کرتے ہیں، ان سب شبہات کے کانٹوں کو جلانے کے لیے ایک اللہ کی محبت کافی۔ اس لیے 2 چیزوں کی ہمیشہ فکر کر کے دیکھیں کہ ہے کیا، ایک ایمان اور دوسرے آخرت۔ بس جس آدمی میں، جس مرد و عورت میں یہ 2 فکر نہیں ہے، نہ اسے ایمان کی فکر ہے کہ ایمان ہے تو ہے، نہیں ہے تو کیا ہے، اور کفر کے جملے بکتا پھرتا ہے، اور اس کا رویہ اس پر، ان اعمال پر مشتمل ہے کہ اسے اللہ کو جواب ہی نہیں دینا اور آخرت کے گویا ہے ہی نہیں ہے، تو یہ محض اپنی ضد سے مسلمان ہے، وگرنہ مسلمان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایمان ہمارے دور میں صرف کالج اور یونیورسٹی میں نہیں، مدارس اور خانقاہوں میں بھی ایمان بچانا اور سلامت رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اتنا مشکل ہے کہ یہ جو قیامت سے پہلے اب تک انسانوں کی جتنی آزمائشیں بھی ہوئی ہیں، دجال کا ایک بڑا فتنہ ہے، اور اس سے پہلے اب تک پوری تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش انٹرنیٹ ہے۔ اس سے بڑی آزمائش اب تک دنیا میں نہیں آئی۔ سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، کیا کریں؟ اور ایمان کو اکھیڑنے والی اتنی چیزیں ہیں کہ یہ بچے ان میں الہاد کے کانٹے بو رہے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ اور یہ کلپس اور یہ چیزیں، اور دوسری طرف اچھائی بھی ہے، وگرنہ جو لوگ اس وقت ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں اور اسلام کے خلاف ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، ایسی سٹوریز آتی ہیں کہ دیکھ کے اور پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کم سے کم اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اور جب اللہ ہی کا خوف نہیں ہے تو قیامت میں کیا جواب دیں؟ اس لیے ایمان کی فکر کیجیے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں، آپ یہاں تشریف لاتی ہیں، اپنا وقت نکالتی ہیں، دنیا میں یقین مانیں
آپ کبھی سوچیں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ پوچھیں، کھانا کھلا دے، پیسے دے دے، بیٹی کی شادی کرا دے۔ ایک غریب آدمی کا یہی تصور ہے نا، دنیا میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو آپ کو اپنا وقت دے دے۔ اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، اس لیے کہ ٹائم جب آپ دیتی ہیں تو یہ ٹائم تو کچھ بھی اس کے بعد نہیں ہے، مطلب وہ ٹائم دوبارہ تو آ نہیں سکتا۔ تو اتنا ٹائم آپ دیتی ہیں، یہاں تشریف لاتی ہیں، ہمیں بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ مہینے بعد جانا ہے، کیا ایسی نئی چیز آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ کو سن کے اطمینان۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اس کے ہاں کچھ پڑھے لکھے شمار کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا کے ہاں ہماری کوئی دین سے وابستگی اسے منظور ہے، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں صحیح بات۔ اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ اس ایمان کی فکر کیجئے، ایسی ایسی آندھیاں چل رہی ہیں کہ ایمان کا دیا اب بجھا کہ تب بجھا، کفر ہے، الحاد ہے، اور کسی کو دیکھو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اعتراضات ہیں، کسی کو دیکھو تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کسی کو دیکھو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ دو چیزیں اللہ نے انہیں ایسی دی ہیں جو اب ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، ان صحابہ کو برا نہ کہو، اللہ نے انہیں چنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خدا کا انتخاب ہے۔ ایک چیز، اور دوسری جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ یہ دونوں چیزیں ان کے کوہ نور ہیرے ہیں۔ تو کوئی ان کی برائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی اس کی ایمان کہاں رہے گا ان چیزوں سے؟ تو ایمان کی فکر کیجئے۔ اگر آپ نے پچھلے ہفتے جمعے کے سوال جواب جو ہیں ہمارے سنے ہوں، تو یہ کفر اور اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ سوال کیا کیا ہے، اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے، لیکن آپ کو ایک نمونہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں ان نسلوں میں کفر کیسے سمویا جا رہا ہے، کفر کے کیسے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کون تھا اور کون نہیں۔ یہ کیا الزام ہے؟ یہ سیدھا سادہ کفر ہے، بک دیا ہے ایک آدمی نے، اور اب مسلمان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو بتائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، تعلق ہو، تو ان کی محبت اس گمراہ کے لیے کافی ہے کہ یہ سوال آگ میں ڈال دے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی۔ صحیح احادیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، اور کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حمزہ کی بیٹی آپ کے چچا کی بیٹی ہے اور آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ اس کے والد میرے دودھ شریک بھائی۔ ایک بات ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا احد میں شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور ان کی عمر میں 4 برس کا فرق تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ادب کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شراب پی اس دور میں جب شراب مباح تھی، یعنی اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو شدید نشہ طاری تھا ان پر، اور وہ اٹھے، اور وہ اتنے بہادری تھی، یہ کام کرنا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے، غلط کیا، بالکل ٹھیک ہے، نشے کی حالت میں تھے، اور خنجر لے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کچھ اونٹنیاں کھڑی تھیں اور ان کو مارا، اور تڑپتی ہوئی اونٹنی کا جگر نکال کر باہر رکھ دیا۔ یہ ان اونٹنیوں کے ساتھ جب ہوا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چچا نے یہ کیا ہے، اس لیے کہ حمزہ اور ابو طالب، عبداللہ، یہ سارے بھائی ہی تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، حمزہ، یہ تینوں سارے بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، چچا نے یہ کیا ہے، تو آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے کے چلے کہ حمزہ کو سمجھائیں۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ شدید نشے میں تھے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ تم تو ہمارے باپ کے غلام ہو، یعنی حضرت عبد المطلب کے متعلق کہا، دادا کے متعلق، اپنے والد کے متعلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال اور اس کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ یہ آدمی، یہ جملہ کوئی آدمی ہوش و حواس میں کہہ دے تو کافر ہو جائے، نشہ تھا، کہہ گئے یہ، اور نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا واپس چل، ہو گیا یہ۔ حمزہ کی عزت، احترام، تعلق بہت زیادہ تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا چچا تمہارے دادا سے جو درخت پھوٹا ہے نا، اسی کی ایک شاخ ہے۔ تو والد کا احترام بتایا اور چچا کا بھی احترام بتایا، خود بھی بہت کرتے تھے۔ تو سوال کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ کرنے گئے مدینہ منورہ، اور عبداللہ کی شادی انہوں نے آمنہ سے کی، اور آمنہ کی چھوٹی بہن انہیں اچھی لگی، اور عبد المطلب نے شادی اس سے کی۔ تو عبداللہ ان کی بیوی ہوئی آمنہ، اور عبداللہ کے والد عبد المطلب کی بیوی ہوئی آمنہ کی چھوٹی بہن۔ یہ دونوں بہنیں دادا اور اس کے بعد بیٹے سے بیاہی گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آمنہ مکہ مکرمہ تشریف لائیں، حضرت عبد المطلب بھی آئے، تو عبداللہ یہ بھی آئے۔ عبد المطلب کی اور عبداللہ کی شادی ایک دن ہوئی، تو عبد المطلب سے حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ سے 4 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ تو کہتے ہیں یہ عبداللہ کے ہاں تو ولادت 4 سال کے بعد ہوئی ہے، یہ 4 سال آمنہ کہاں رہی ہیں؟ اور پھر اس پہ اگلی بات لکھی ہے کہ اسی لیے آمنہ اس بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی، زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے۔ یہ ساری سٹوری اگر مان لی جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک پہ، یہ لانتی ہیں، یہ آج کل گردش کر رہے ہیں سوالات اور یہ سٹوریز، اور اس کا کون جواب دے اور کون اتنی تحقیق کرے
یہ کفر ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جو شخص شر کو نہیں نہ جانتا کسی دن اس کا شکار بھی ہو جاتا. آپ اس کفر کو نہیں جانتی لیکن کسی دن یہ کفر کسی کافر کی طرف سے سامنے آیا تو آپ ہل جائیں گی. ہم نے اس لیے بتایا ہے کہ ہم اس کا جواب ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ. یہ آج کل اس انٹرنیٹ کی اور کلپس کی حالت ہے. یہ سارا کفر اور الحاد پھیل رہا ہے کہ کسی طرح شکوک اور شبہات کے کانٹے بیجے جائیں اور مشتمل کس پہ ہے؟ اللہ کے انکار پہ. اور اللہ کے انکار میں ہمیشہ تقدیر کی بحث چھیڑنا اور خیر اور شر کی بحث چھیڑنا. یہ جتنے منکرین ہیں اللہ کے ہمارے دور میں یہ یا تقدیر پہ بحث شروع کر دیں گے یا خیر اور شر پہ بحث شروع کر دیں گے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، خدا کہاں ہے. اور اس سے ہٹیں گے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات شروع کر دیں گے. اس سے ہٹیں گے تو یہ جملہ اتنے مسلمان کیا کیا کہیں، یہ جاہل اتنے جملہ مسلمانوں نے لڑنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ لڑتے رہے. اے بے وقوفو، 90% علاقے اسلام کے دامن میں لا کے ڈال دیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے اور اب تک 1500 سال میں آخری آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مشن کی تکمیل کی. 90% علاقہ مسلمانوں کے دامن میں ڈال دیا. یہ اس پہ تنقید ہے کہ تم نے لڑنے کے علاوہ کیا کیا ہے. پھر 2-4 قصے لے آئیں گے، کہانیاں لے آئیں گے، اور سننے والے بھی جاہل. تو کبھی صحابہ پہ اعتراض، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، کبھی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض. اس لیے ایمان کو بچائیے، ایمان کی حفاظت کیجیے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کے امام تھے. رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ سارے علم کلام کی بحث میں ایک جگہ لکھا، پڑھا اور بہت دیر سوچتے رہے. رازی نے لکھا یہ جتنی علم کلام کی مباحث ہے نا کہ عقیدے کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا، ان کو چھوڑو اور ان اصفہان، ان کے زمانے میں بڑے بڑے شہر تھے ایران کے، انہوں نے کہا کہ وہاں کی بڈھیوں کی طرح ہو جاؤ بس، جنہوں نے نہ علم کلام کو پڑھا، مراد ان کی یہ ہے، نہ اتنی لمبی بحثوں میں پڑھی، اور کسی بڈھی کے پاس چلے جاؤ چکی پیس رہی ہے اور اس کا ایمان اللہ پہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی. نہ وہ اعتراض سنتی ہے نہ جواب دیتی، وہ اس بحث کو شروع ہی نہیں کرتی. وہ ماں اچھی ہے نا، ایسی کوئی بات سنے تو جوتا اتار لے کہ مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، مگر خبردار ایسی بات کی. یہ ایمان ہے. مختلف جگہ کی خبریں، انڈین ٹی وی جب لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی خبریں، یہ چیزیں. تو والدہ ہماری ہمیشہ روزانہ وہی جملہ کہتی ہیں کہ توبہ توبہ، ان ہندوؤں اور سکھوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے. تمہیں پتہ ہے اس سے ایمان جاتا ہے. تو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے نصیحت ان کی سن کے، مگر ایمان یہ ہے کہ توبہ توبہ، ہندو سکھ انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ریفلیکشن ہے اس ایمان کی جو اس بوڑھی خاتون کے دل میں. تو اس لیے ایک تو ایمان کی فکر کیجیے،
کہ یہ بچا رہے، یہ سلامت رہے۔ جو عقیدہ اہل السنہ کا ہے اس پہ جم جائیے۔ اس سے بھی زیادہ آسان ترکیب بتائیں، اس سے بھی زیادہ آسان۔ روزانہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ جو تیرا عقیدہ ہے نا وہی میرا عقیدہ ہے، اور اللہ مجھے اسی پہ موت دے۔ بس اللہ کا عقیدہ ہی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کا ایک ہونا خود اللہ بھی تو جانتا ہے نا۔ وہ خود کہتا ہے کہ ما کان محمد نبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابم من رجالکم، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہیں۔ یہ اللہ نے خود سکھایا ہے نا ہمیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ، اور ایمان والے بھی ایمان لائے کس چیز پہ؟ جو اللہ نے نازل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پہ ایمان لائے تھے، جبریل امین جن چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، خود اللہ تعالی جن چیزوں کو صحیح عقیدہ سمجھتا ہے، بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اسی عقیدے پہ موت دے۔ اتنی سی بات ہے۔ ایک ہے ایمان کی کیفیت، پوری امت کے ایمان کی کیفیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی، مگر ایک ہے جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ آخرت ہے، تقدیر ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی صفات ثمانیہ، 8 صفتیں اللہ کی، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ دعا کیا کیجئے کہ اے رب جو تیرا عقیدہ ہے، جس کے ساتھ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے، اور اللہ میں اس پہ موت بھی چاہتی ہوں۔ بہت آسان ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں جس کو ایمان کی فکر نہیں نا، یہ بس مسلمانوں کے گھر چونکہ پیدا ہوئے اس سے ضد ہے، وگرنہ اسے کچھ نہیں پتا۔ اور دوسری چیز جس کی فکر اگر نہیں ہے تو یہ شخص پتہ نہیں کیسا مسلمان ہے، اور وہ آخرت اللہ کے سامنے جواب دینا۔ ہم اپنے ہر قول، فعل، عمل اللہ کے سامنے جواب دینا۔ ایک لفظ بھی ضرورت سے زیادہ بولا تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، بالکل چھنی چھنائی بات کرے۔ ہمارے اساتذہ ایسے جملے بولتے تھے، ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ ان کا جملہ ایک لفظ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی جگہ یہ کر دیں تو کیا معنی بنے گے۔ خدا کا خوف تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر یا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں نہیں معلوم کس نے کہا، لیکن جس نے بھی کہا کمال کی بات کہی۔ انہوں نے کہا جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی ہے زبان اتنی گونگی ہو جاتی۔ صبر کیا ہے؟ صبر نام ہے کسی شخص کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے، اللہ کی یاد اتنی غالب آ جائے کہ لوگوں کی تعریف اور گالیاں دونوں برابر ہو جائیں۔ بس کوئی تعریف کرتا ہے کرے، گالیاں دیتا ہے دے لے، اس کا دل کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، مجھے اللہ ہی سے فرصت نہیں۔ اللہ کا تعلق اتنا غالب آ جائے کہ مخلوق کی شکایت مٹ جائے، یہ ہے صبر۔ مگر یہ صبر جب پڑتا ہے نا تو جڑ اکھیڑ دیتا ہے۔ کبھی ایسا کام نہ کرے کہ دوسرے کو صبر کرنا پڑ جائے۔ اطاعت اور چیز ہے، ظلم اور چیز ہے۔ اس لیے آخرت کی اگر کسی کو فکر نہیں ہمارے اس دور میں، اس کا مطلب ہے اپنے ایمان میں سنجیدہ نہیں ہے۔
یہ آخرت کی فکر اتنی زیادہ تھی ان بڑے لوگوں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تارکول اور سیاہ تیل لے کے زکوٰۃ کے اونٹوں کے جسم پر مل رہے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ پہنچے. ان کا امیر المومنین یہ کیا؟ چادر باندھ کے اور گندا تیل خارش زدہ اونٹوں کی جلد پہ آپ مل رہے ہیں. نوکر تھوڑے ہیں آپ کسی کو کہہ دیتے، کسی غلام کو لگا دیتے، آپ امیر المومنین ہو کے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بیت المال کے اونٹ ہیں زکوٰۃ کے، اور اگر ان کو خارش کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مسلمانوں کا پیسہ کیوں ضائع کر دی. یہ حال ہے. قیامت فکر ہے نا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، ایک آخرت کی فکر اور ایک ایمان. بس ان دو چیزوں کو بچانا چاہیے ہر قیمت. ان دونوں چیزوں کی حفاظت تین چیزیں کرتی ہیں. یہ بالکل چھنی چھنائی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایمان کی حفاظت، آخرت جو اس کا ایک جز ہے، ہمیشہ تین چیزیں کرتی ہیں. یا تو ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے علم، آدمی پڑھا لکھا ہو، ایمان میں خلل ڈالنے والے جتنے سوال و جواب ہیں سب کو ہینڈل کر سکے. اتنا گہرا مطالعہ ہو کہ شبہات پیدا کرنے والی چیزیں اس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں، آگ لگ جائے. اللہ نے اتنا علم دیا. یہ جو گمراہ کن سوالات ہیں، ایک اور گمراہ نے سوال لکھ کے ہمیں بھیجا کہ قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے ہر عیب سے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. انہوں نے لکھا ہے ہمیں کہ 300 سال بعد مسجد اقصی بنی ہے. اس وقت مسجد اقصی تھی ہی نہیں. یہ قرآن جو کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. یہ حالت ہے. یہ سوالات ایمان کو نہیں کھیڑتے. تو کیا قرآن اگر قابل اعتماد نہیں رہا تو پھر رہ کیا گیا؟ اس لیے یا تو علم ہونا چاہیے اتنا پختہ، اتنا گہرا. یہ اہل علم کی مجلس میں آتا ہے. یہ اللہ کے وہ بندے جنہیں علم بھی ہو اور تربیت بھی ہو، یہ وہ لوگوں کی مجلس میں آتا ہے. ان کو سنیے، ان کے لیے کچھ وقت نکالیے تاکہ آپ اور آپ کی اگلی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے. اس ایمان کی حفاظت علم کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے لیے کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں. اللہ نے خود علم کی تعریف کی. اور ایمان کی یہ جو علم بچاتا ہے نا ایمان کو، اب ہم میں وہ علم بھی نہیں رہا. کم سے کم بھی 5-6 نسلیں اگر علم میں گزریں، 150-200 سال یہ امت پڑھ کے گزارے تو شاید ان کی فکر میں بلندی پیدا ہو. ان کی فکر ہی پست ہو گئی ہے. فوری فیصلے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا اثر کیا پڑے گا، دوسرے کا موقف سمجھے بغیر تبصرے کرنا، علم جو نہیں. 5-6 نسلیں مسلسل علم میں گزریں تب کہیں وہ سوچنے کی سطح پیدا ہو
جو سطح آج یورپ میں ہے، جو سطح آج امریکہ میں ہے۔ اور اس ایمان کی جس کا ایک جز آخرت پر یقین رکھنا بھی ہے، دوسری چیز جو حفاظت کرتی ہے وہ طاقت ہے۔ اب طاقت کہاں؟ طاقت ہو تو پھر ایسے سوالات کرنے والوں کے ساتھ نپٹا جائے۔ طاقت ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ اعتراضات کرنے والوں کو کوئی جیل بھیجے، کوئی بلائے، کوئی پوچھے، کوئی بٹھا کے سمجھائے۔ طاقت ہی نہیں رہی۔ اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ ہم مسلمان اپنی سرحدوں کا دفاع کر سکیں، اور بڑی طاقتیں جو کھیل کھیلتی ہیں، یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اور اس پہ بات غالباً مناسب بھی نہیں ہوگی۔ طاقت نہیں رہی۔ اس طاقت کے حصول کے لیے، اس طاقت کے منبع جہاں سے یہ پھوٹتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی 200-300 سال چاہیے۔ ایک ایک بم جو گراتے ہیں ہمارے ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ طاقت نہیں رہی، علم بھی نہیں رہا، طاقت بھی نہیں رہی، تو تیسری چیز اخلاقیات ہے۔ اخلاق ایمان کو بچاتا ہے۔ وہ اخلاقیات جو ایمان کی جڑ سے پھوٹتے ہیں۔ ایمان جن چیزوں کو سکھاتا ہے، مومن آدمی کے اخلاقیات، مومن آدمی مارتا بھی اللہ کے لیے ہے، چھوڑتا بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی نفرتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اس کی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں مسائل سختی اور غصے سے حل نہیں ہوتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی پہ وہ چیز دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا۔ کنجی دے دی، چابی دے دی، اللہ سے کام پڑتا ہی ہے نا کہ نہیں پڑتا؟ ہر چیز اللہ کی محتاج۔ فرمایا نرمی سے کام لو، سختی نہیں کیا کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ کفار مکہ سے زیادہ سخت کون ہو سکتا تھا؟ یہ ابو جہل جسے آپ کہتی ہیں، اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جو عقل والا ہے، گویا مکہ میں کوئی عقل والا اس کے مقابلے میں تھا ہی نہیں۔ جہنم میں جائے ایسی عقل، چولہے میں ڈالے جو عقل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بھی اللہ کو نہ پہچان پائے۔ یہ اندھی عقل ہی تو تھی۔ اس لیے ان لوگوں سے زیادہ سخت کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آ سکتا تھا؟ یہ چیزیں اس اخلاق، یہ اخلاق اس ایمان کے منافی ہیں جو ایمان اللہ چاہتا ہے ہم۔ یہ تو ہمارے قبضے میں ہے نا۔ اس لیے جتنا مذہب پہ عمل بڑھتا جائے اتنی طبیعت میں سختی آتی جائے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ ہمیں نہیں سمجھ آتا، خیر ہماری سمجھ بھی کیا، لیکن یہ کون سا دین ہے؟ اسی لیے حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش آیا، آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا بھی نام لیا، گالی دی۔ اس نے کہا انصاف سے مال کو تقسیم کرو، یہ مال تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش، اور اتنا فرمایا کہ اگر اللہ کی زمین پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے احتجاج کیا کہ اللہ کے رسول کیسے فضول بات، ہم اس کو، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے اس کی نسل سے ایسے آدمی پیدا ہوں گے۔ اور پھر بتایا
کہ غصے کے مارے ہوئے بد عقل، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا کہ علی، جس طرح قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے اور میں نے مشرکین کے ساتھ جنگ کی ہے، بالکل اسی طرح تمہاری زندگی میں ایسے آدمی تمہارے سامنے آئیں گے جو مجھ پہ قرآن کے نازل ہونے پہ لڑے ہیں، تو وہ ہوں گے جو قرآن کی تشریح اور تفسیر پہ تم سے لڑیں گے، اور جیسے میں نے مارا ہے تم نے بھی مارنا ہے، نے بتایا تھا۔ یہی نسلیں عقل کھرے وہابی، ایسے بدتمیز کہ اس امت میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ان پہ کفر کے فتوے، انہیں مشرک قرار دینا، اہل سنہ کا قتل کرنا اب تک یہ جاری۔ یہ اب جا کر انہیں کوئی، اب چند دن پہلے سعودیہ والوں نے، علماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ان دونوں کا حق ہے وہ کسی کو کافر کہیں۔ اس فتوے کو پڑھ کے آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر مبارک سے اٹھ کے کسی کو کہیں گے کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم مسلمان؟ ارے بھئی، جو کفر اور اسلام کے اصول طے ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر گئے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر اب علماء بتائیں گے نا کہ بھائی یہ کفر کی حرکت ہے، یہ اسلام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کافر کسی کو قرار دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں کافر قرار دے سکتا، یہ کیا منطق ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور بھول گئے کہ تمہارے بڑوں نے پچھلی 2 صدیوں میں جن لوگوں کو کافر بھی نہیں، مشرک قرار دے دے کے مارتے رہے، وہ کہاں گئے؟ یہ وہابیت، اس کی بنیاد جڑ یہی تھی۔ یہ اب آیا 2 دن پہلے فتویٰ۔ یہ اتنے بدتمیز، اتنے بد زبان تھے کہ ایک مجلس میں کہا گیا ایسا عقل کھرا، تو کسی نے شیخ سے پوچھا اپنے بزرگوں سے، تو شروع ہو گیا کہ یہ تم جس بزرگ ایسے ایسے ایسے، تو جب چلا گیا تو حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ یہ وہابیوں کے سامنے کسی بزرگ کا نام نہ لو، یہ انہیں گالیاں دیں گے، بے ادبی کریں گے، جو آج کچھ ہوا ہے نا اس کے اصل میں گناہ تمہارے سر آتا ہے، کیوں تم نے کسی کا نام لیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اہل تشیع میں کسی کے سامنے سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنا وہ شروع کر دیں گے، حالانکہ یہ بڑے لوگ تھے، مجتہدین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت بڑے لوگ تھے۔ اس لیے جو چیز حفاظت کرنے والی تھی، علم، وہ نہ رہی، طاقت نہ رہی۔ اخلاقیات تو ہیں، وہ اخلاقیات جو ایمان سے پھوٹتے ہیں۔ اخلاقیات کیسے بنتے ہیں یہ بھی 2 چیزیں سن لو۔ جس شخص کی تنہائی اللہ کے ذکر سے اور لوگوں سے تعلق سچائی پہ مبنی ہو، بس یہ مومن ہے۔ ہمیشہ اپنی ڈیلنگز میں سچا رہے، میٹھا سچ، اپنے نفس کے کبر کے اور غصے کے اظہار کے لیے جھوٹ بولنا یہ خود گناہ ہے۔ خدا اس کے گناہوں کو تو حساب لے گا سو لے گا، یہ جو کبر ہے نا یہ جہنم میں لے جائے گا۔ ہمیشہ سچ بولے مگر میٹھا۔ کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا، تم چور، تم ایسے تم ایسے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھیا فلاں چیز کھو گئی، معلوم نہیں کہاں گئی، یہاں رکھی تھی، کیا کریں آپ بتائیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے
کہ آپ کے انتظار میں جگنا پڑتا ہے، تو کم سے کم ایک فون کر دیں، بتا دیں آپ پہنچ گئے، ذرا تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ کہا جائے تمہارا تعلق ہی نہیں گھر سے، کچھ پتہ ہی نہیں تمہیں کیا بیتتی ہے؟ کون سچ بولنے سے منع کرتا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ سچ کہنا اخلاقیات سے، انسانیت سے، ہمیشہ ڈیلنگز میں سچائی، ادب، احترام، چھوٹے بڑے کی تمیز، رشتہ داری، یہ سب چیزیں قائم رکھے سچائی کے ساتھ، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر۔ ہر وہ نیکی، ہر وہ اللہ کی یاد جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہونا، یہ جنت میں لے جانے کے لیے یہ سونے کی اینٹیں ہیں۔ یہ خالص سرخ سونا ہے، وہ نیکی کرے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ یہ کام ہے جو جنت میں لے جانے والے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے عاقبت کی، آخرت کی۔ بڑے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان کی مباحث ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اختلافات ہوتے تھے علمی طور پہ نا، لیکن کیا مجال ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر کر لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حج افراد کو افضل مانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہی ہے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج ایسے ہوتا ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں کرتے، افراد اسے کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے تمتع۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کیا جا کے، احرام کھول دیا، پھر حج کر لیا۔ اور تیسرا ہوتا ہے قران۔ قران کا مطلب یہ ہے کہ جا کے عمرہ کیا اور احرام نہیں کھولا، پھر اسی احرام میں حج کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا، وہ کہتے تھے کہ افراد سب سے افضل ہے، حج افراد۔ اور وہ کہتے تھے کہ تمتع مت کرو، عمرے کے لیے الگ آؤ اللہ کے حضور، حج کے لیے الگ آؤ، 2 سفر کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے قران کرو۔ قران کا مطلب ہے ایک احرام باندھو، عمرہ کرو، پھر ٹھہرے رہو حتیٰ کہ حج کا موسم آ جائے تو حج کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں حج کرو، میں تمتع کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں کبھی کبھی قران کے لیے بھی تمتع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے اسی پالیسی کو قائم رکھا اور کہا خلافت میں حج ہوگا اور حج افراد ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قران کا احرام باندھا تھا، اور ہم نے حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کیا تھا۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمتع نہیں ہوگا، میں کیسے اس کی بات مانوں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ قران کے لیے چلے اور آئے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا امیر المومنین کیسے آپ کہتے ہیں کہ تمتع ہی ہوگا؟ انہوں نے کہا جو عمر نے کہا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے لیکن حضرت قران۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بحث کے آخر پہ فرمایا اچھا علی چھوڑ دو مجھے۔ ان کا حضرت کیسے آپ کو چھوڑ دیں، یہ تو علمی بحث ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا، قران کیجئے، قران کا حکم ارشاد فرمائیے۔ یہ حج ہے، سارے مسلمانوں نے کرنا، خدا کی عبادت ہے، بحث ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، لیکن کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں یہ کلچر ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم بیٹھ کے گفتگو کر سکیں، ہمارے یہاں یہ کلچر ہی پیدا نہیں ہوا۔ خاندانی سطح پہ، انفرادی سطح پہ، مملکت کی سطح پہ کلچر ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایک سے ایک بڑا جھوٹا، یہ پورے میڈیا میں کل آیا ہوا تھا، شاہ محمود قریشی نے جھوٹ بولا کہ امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، انہوں نے صاف تردید کر دی، ان کا صرف ہاتھ ملایا ہے،
دنیا بھر میں جیسے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ اس درجے کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اللہ بتائیں اخلاقیات کہاں گئے؟ محض اپنا نام، اپنی شخصیت کا وزن، اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے؟ خدا نے پوچھ لیا کہ تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کی حکومت دی تھی اور تمہیں بڑا بنایا تھا، تم کیا کرتوت کرتے تھے؟ اس لیے وہ اخلاقیات جو ایمان سے پھوٹتی ہیں نا، بس وہ دو چیزیں، تنہائی میں اللہ کا ذکر اور ڈیلنگز میں سچائی، اور سچائی بھی ایسی جو میٹھی ہے، وہ سچ جو تہذیب کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ یہ اب لے آنا کہیں غامدی صاحب نے ایسی ترتیب سے بات کی ہے۔ اب یہ بھی ریکارڈ ہوگا؟ اچھا، جوابات دو گے؟ نہیں؟ اچھا بھئی، آپ نے تحریر فرمایا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، کیا شرائط ہے؟ سب سے آسان چیز تو یہ ہے کہ وضو کے جہاں ہم نے بیان کی ہیں ساری چیزیں، ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس میں سن لیجیے آپ۔ اس پہ مستقل بحث کی ہے کہ جرابیں کون سی ہیں جن پہ مسح کرنا جائز ہے۔ فقہا نے 4 شرائط اس کی لکھی ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ چمڑے یا پھر کسی بھی ایسی چیز کی کپڑا، موٹا کپڑا ایسی بنی ہوئی ہو کہ اس کے باہر اگر پانی گرایا جائے تو اندر تک سرایت نہ کرے، جذب نہ کرے، اندر تک پاؤں تک پانی نہ پہنچے۔ دوسرے یہ کہ اسے پہن کے میل 2 میل چل لیں تو پھٹے نہیں۔ اور تیسرے پنڈلی پہ بغیر کسی اور طاقت کے وہ خود بخود اپنا وجود قائم رکھیں۔ یہ موٹی موٹی شرائط ہے۔ تو اس میں یہ گلگت سکرتو میں جو اون کی جرابیں پہنتے ہیں موٹی موٹی، اس پہ بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن یہ نائلون کی جو جرابیں ہوتی ہیں اس پہ مسح نہیں ہوتا۔ اس میں آپ سن لیجئے، وہاں ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ یہ جو حج کے متعلق مسئلہ آپ نے دریافت کیا ہے، اسے انشاءاللہ ہم ریکارڈ کرا دیں گے، یا آئندہ حاضر ہوئے تو پھر بتا دیں۔ قرآن کریم کی ایسی آیات جو دعائیاں ہیں پڑھیں تو کیا ہر دفعہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، یا اس کے بغیر بھی پڑھ سکتی ہیں؟ دعا میں ہاتھ اٹھانا تو دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کا ادب ہے۔ باقی نہ ہاتھ اٹھائے آدمی، کبھی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا، کبھی آدمی دل میں دعا مانگ رہا ہے، زبان سے پڑھ رہی ہیں آپ اور ہاتھ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ہے تو مت اٹھائیے، ایسے مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جو وراثت کی بات آپ نے کی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب بھیج دیں گے۔ وہابیوں سے آپ کن لوگوں کو مراد لیتے ہیں؟ وہابیوں سے مراد یہ سعودیز، اصلاً یہ حنبلی تھے، مگر پھر انہوں نے حنبلیت کو بھی چھوڑ دیا، ساری امت کو کافر قرار دے دے کے مارتے رہے۔ اہل السنہ عثمانی ترکوں کی حکومت تھی نا، ترکوں کو مارا، ترکوں کو کاٹا، خلافت کو توڑا، جو بھی اس کے محمد بن عبد الوہاب کے جتنے پیروکار تھے، انہوں نے کوئی کم تباہی مچائی ہے۔ یہ اب یہ جو شہزادہ ہے محمد بن سلمان، اس نے سارے راز آہستہ آہستہ کھولنے شروع کر دیے ہیں کہ ہم برطانیہ کے کہنے پہ یہ کرتے رہے، ہمارے آبا و اجداد، یہ مراد ہے۔
ولایت علی کا کیا معاملہ ہے؟ ولایت علی کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل تھے، وہ یہ مانتے ہیں ایک گروہ، اور یہ ہمارے نزدیک عقیدے کی بدعت ہے، کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے افضل مانتا ہے تو یہ عقیدے کی بدعت میں پڑ جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے افضل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ جیسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے ویسے ہی ان کی افضلیت کی بھی ترتیب ہے۔ کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی اہل السنہ میں سے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل ماننا یہ عقیدے کی بدعت، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرے ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو ولایت علی کا مطلب یہ ہے، جو اذان میں بھی یہ پڑھتے ہیں۔ خیر اذان میں جو اضافہ ہوا ہے، متأخرین شیعہ جو ہیں انہوں نے خود اس کو رد کیا ہے، کنڈم کیا ہے انہوں نے کہا یہ بالکل گمراہی ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ کہا جائے۔ جو بعد والے شیعہ ہیں ان کا یہ اذان میں تم لوگوں نے اپنے پاس سے اضافہ کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کا تو پتہ نہیں، مگر چند برس پہلے تہران ریڈیو سے جو اذان نشر ہوتی تھی انہوں نے بھی اسے ہٹا دیا تھا، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بدعت ہے جو اذان میں شامل کی گئی ہے۔ پھر ایک گروہ ایسا ہے جس کے نزدیک ولایت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے اور خلافت ان سے چھینی گئی، غصب کی گئی۔ یہ وہ نظریہ ہے جو آدمی کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے کے سارے اس غصب اور ظلم کو دیکھتے رہے اور کوئی اٹھا ہی نہیں، والعیاذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہاں گئی؟ یہ وہ نظریہ ہے جو کفر تک پہنچاتا ہے۔ نقلی دانت جو لگائے جاتے ہیں دن کو اور رات کو نکال لیے جاتے ہیں، تو دن میں وضو کرتے وقت بھی نکالے جائیں گے؟ نہیں، بس منہ میں پانی ڈال کے کلی کر لینا کافی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نقلی دانتوں کی جو جگہ ہے وہ بھی گیلی ہو، منہ میں پانی ڈالا اور پھینک دیا، بس یہ کافی ہے۔ یہ جو جملے آپ نے تحریر فرمایا کہ چوری کرنے والا اور دیکھنے والا برابر ہے، اسی طرح کے باقی جملے، تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ ڈرانے کو کہتے ہیں، سمجھانے کو کہتے ہیں، حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک فعل کر رہا ہے اور وہ اور جو اس کو دیکھ رہا ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ ایسے ہے کہ گناہ کا تذکرہ اور گناہ کی باتیں اصل گناہ سے زیادہ مزہ رکھتی ہیں، یہ اصول کی بات ہے کہ گناہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا گناہ سے محظوظ نہیں ہوتا جتنا اس پہ ڈسکشن کرنے والے اور اس کو بیان کرنے والے اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ فرق کیا بڑا؟ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں جو گناہوں کے تذکرے کر کر کے مزے لیتے ہیں بنسبت اس کے جو کر رہا ہے، لیکن قانون کی سطح پہ، قاضی کی سطح پہ جو گناہ کر رہا ہے تعزیر یا حد اسی پہ جاری کی جائے گی، دیکھنے والے پہ کیوں جاری کی جائے گی؟ یا حد جاری کرنی ہے تو اسی پہ کی جائے گی۔ یہ جملے اسی طرح سے ہیں جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو رشتہ داری کو قائم نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو چغلی کھاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ زبان جو اتنی سخت ہے، یہ شدید استعمال کی جاتی ہے، یہ سمجھانے کے واسطے ہوتی ہے، ڈرانے کے واسطے ہوتی ہے، قانونی زبان نہیں ہوتی، وہ اور چیز ہے۔